الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انسان کو جو پریشانی، جو مصیبتیں، جو حالات انسانوں کے اوپر بھیجتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو میں اونچا مقام عطا فرماؤں، میں بلندی عطا فرماؤں اور جنت کے وہ دروازہ دکھاؤں کہ جس کے ذریعے سے وہ جنت کے اندر جا سکے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے خدا کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ وہ تیار ہوتا ہے۔ صبر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس چیز پر آمادہ کرتا ہے کہ انسان تو صبر کے ذریعے سے اللہ کے قرب کو حاصل کر لے اور صبر کے ذریعے سے تو اللہ کے خوشنودی کو حاصل کر لے۔ چنانچہ صبر کے متعلق میں آپ لوگوں کے سامنے چند واقعہ بیان فرماؤں گا کہ جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ صبر کتنی بلند چیز ہے۔ سب اعمالوں میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ صبر ہے۔ اسی لیے بعض احادیث مبارکہ میں صبر کے بارے میں بتایا گیا، جیسے مسلم شریف میں بھی یہ بتایا گیا کہ صبر آدھا ایمان ہے اور شکر آدھا ایمان ہے۔ تو صبر کے ذریعے سے انسان اپنے خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک آدمی کے پاس سے گزر رہے تھے تو اس آدمی کو دیکھا کہ اس آدمی کے پیٹ کو درندوں نے پھاڑ دیا ہے اور ان کے جسم سے جو پیٹ کے اندر جو گوشت تھا اس گوشت کو نوچ کر کھا گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو پہچانتے ہیں، پہچان کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ تو تیرا فرما بردار بندہ تھا، یہ تو تیرا ماننے والا تھا، تیری عبادت کرتا تھا، تیری حمد و ثنا بیان فرماتا تھا، اللہ آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ کہ اس نے مجھ سے وہ درجہ طلب کیا تھا، وہ مقام طلب کیا تھا جو وہ اپنے عمل سے اس مقام تک، اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اسی لیے میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تاکہ وہ اپنے اس مقام تک پہنچ سکے، تاکہ وہ اس درجے تک پہنچ جا سکے۔ انسان کے اوپر حالات کا آنا، مصیبت کا آنا، بیماری میں مبتلا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو بلند مقام دو، کیونکہ انسان اپنے اعمال سے بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ جب انسان اپنے اعمال سے بلندی حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے مصیبتوں میں مبتلا کر کے، اس کو بیماری میں مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ صبر ہر چیز میں انسان کو کرنا چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ حدیث کا درس دے رہے تھے
تو حدیث کے درس کے درمیان میں جب وہ سبق پڑھا رہے تھے، اس وقت نے ایک بچھو نے ان کو 16 ڈنک مار دیا، 16 ڈنک مار دیا، لیکن انہوں نے حدیث کی تعظیم کی وجہ سے اپنا درس کو نہیں روکا، اپنے مصیبت میں صبر کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت ہر مصیبت میں صبر کیا کرے۔ ہم اپنی مصیبت کو، اپنی پریشانیوں کو کسی کے سامنے نہ رکھیں کہ اللہ نے ہمیں فلاں مصیبت میں، فلاں پریشانی میں ہمیں مبتلا کر دیا ہے، یہ شکایتیں نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے آپ کو بلند مقام دینا چاہتا ہے، جنت کا راستہ آسان کر دینا چاہتا ہے، اپنا قرب دینا چاہتا ہے، اپنی محبتیں دینا چاہتا ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسی مصیبتوں میں مبتلا فرماتے ہیں۔ انسان ناشکر ہے، تھوڑی سی مصیبت پر ہائے بپا کرنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑی سی پریشانی پر اللہ کی شکایت لوگوں کے سامنے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر رہا ہے؟ لوگوں سے شکایت کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں تو عبادت گزار ہوں، میں تو 5 وقت کی نماز کا پابند ہوں، لیکن میرے جو آس پڑوس میں لوگ ہیں، جو میرے گھر کے سامنے رہتے ہیں، وہ تو نماز نہیں پڑھتے، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، شرک میں مبتلا ہے، اللہ یہ بیماری ان کو کیوں نہیں پیدا فرماتا؟ میرے بھائیوں، آپ یہ جانیے کہ جس کو اللہ کچھ بنانا چاہتا ہے، جس کو اپنی محبت اس کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے اور جس کو بلند مقام دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس میرے بندے کو میں بلند مقام دوں۔ جو شرک میں مبتلا ہے، جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کیوں چاہیں گے کہ اس کو بلند مقام دے؟ اللہ تو اس کو چاہیں گے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام کیوں دیا، صابر کا لقب کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے 18 سال تک انہوں نے صبر کیا، صبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ انشاءاللہ میں صبر کے سلسلے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے سلسلے میں انشاءاللہ دوسرا کلپ بناؤں گا، ان کے صبر کا وہ واقعہ بیان کروں گا جس میں وہ جس بیماری میں وہ مبتلا تھے، وہ واقعہ کیا تھا، میں انشاءاللہ آئندہ کلپ میں یہ بیان کروں گا۔ تو صبر انسان کو جنت کا راستہ آسان کرا دیتی ہے۔ صبر کی تلقین اللہ نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں بتایا کہ تم صبر کرو، تم صبر کو اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی صبر کے بہت سارے فائدے بیان کرتے ہیں، اس میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان جس بیماری میں، جس مصیبت میں صبر کرے گا، اس کو خود میں ملوں گا، خود اللہ اس صبر کرنے والے کو مل رہے ہیں۔ تو جب اللہ ہمارا ہو گیا، جب اللہ میرا بن گیا، تو مجھے کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسی لیے اپنی مصیبت میں، اپنی پریشانی میں، اپنے مصیبت کے حالتوں میں اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، بیماریوں میں اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، بلکہ یہ کہو کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے جس حال میں بھی مجھے رکھا ہے، میں اس حال میں خوش ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، چاہے وہ مجھے دنیا میں خوش رکھے یا غم زدہ رکھے، میں اللہ کی اس تقدیر پر راضی ہوں، میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ اگر ہم اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے پر اگر ہم راضی رہنا سیکھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، مجھے اپنی تقدیر پر، اپنے فیصلے پر مجھے راضی رکھ۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی مصیبت میں گھبرائے نہ، اپنی مصیبت سے ڈرے نہ۔ آج جو حالات بنے ہیں،
آج جو مسلمانوں کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں ان حالاتوں میں انسان ڈرے نہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزمانا چاہتے ہیں، یہ آزمائش میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے تیری یہ آزمائش تیری بلندی کے لیے ہے، تیری یہ آزمائش تیری کامیابی و کامرانی کے لیے ہے۔ جب اللہ ہم کو کامیابی و کامرانی عطا کرنا چاہتا ہے، ہمیں کامیابی کے درجے تک پہنچانا چاہتا ہے، بلند درجہ دینا چاہتا ہے، تو انسان کو ایسے حالتوں میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جو خدا پہ بھروسہ رکھتا ہے، ہمیں تو اسی اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اسی خدا پر یقین رکھنا چاہیے جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ تم صبر اختیار کرو، تمہارے اوپر جو دین کی دعوت دینے میں تمہارے اوپر جو حالات آئیں گے، جو پریشانیاں آئیں گے، اس پر صبر کرو۔ آج آپ دیکھو فلسطین کے اندر، فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیں ان کے ایمان پر، ان چھوٹے بچوں کے ایمان پر قربان جائیں کہ بندوق کے توکے ان کے سامنے ہیں، ان کے چہرے کے سامنے گولیاں ہیں، پھر بھی ان کے چہرے پہ گھبراہٹ نہیں ہے، ان کے چہرے پہ خوشی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مرنا ایک دن ہمیں ضرور ہے، لیکن ہم مریں گے ایمان کے ساتھ مریں گے۔ وہ اپنی مصیبت پر، اپنی پریشانی پر اللہ کو آواز دے رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیسی مصیبت ڈال دی ہے، بلکہ وہ اپنے حالات کو اللہ کے سامنے ان حالاتوں میں اللہ سے اس طرح راضی ہے کہ خوشی خوشی اپنی جانوں کو نچھاور کر رہے ہیں۔ تو مصیبت انسان کو بلند مقام تک پہنچا دیتا ہے، پریشانیاں انسان کو اعلیٰ درجے کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے تیمارداروں سے کیا کہتا ہے، بیمار اپنے تیمارداروں سے کیا کہتا ہے، پھر اگر وہ تیمارداروں کے سامنے اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو جان لو کہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، اپنی مصیبت پر صبر کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اس بندے کے لیے گواہ رہنا کہ میں اس کو جنت میں ڈالوں گا، اور اگر میں نے اسے شفا دی، اگر وہ بیماری کے حالت میں اگر وہ مر گیا، مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہو کر وہ مر گیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو جنت دوں گا۔ اگر اس کو اس بیماری سے میں نے شفا دے دی تو اس کے گوشت اور خون کو بدل دوں گا، بلکہ اس سے بہتر گوشت اور اس سے بہتر خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، جو بیماری دے کر انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو بیماری ڈال کر انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ مصیبت سے نہ ڈرے، مصیبت کے وقت میں صبر کرے، صبر کا دامن اختیار کرے، صبر کے دامن کو باندھ کر رکھے۔ صبر سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی تمام مصیبتوں کو، تمام پریشانی کو دور کر کے اس کو ایک بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ جتنے بھی اولیاء کرام اولیاء کرام دنیا سے گزرے ہیں، ان کے واقعات آپ پڑھیں گے
تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا جو ولی کا جو مرتبہ ان کو ملا ہے وہ کسی مصیبت میں صبر کرنے کی وجہ سے ہے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولیوں میں شمار ہوتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ وہ ایک مرتبہ ایک گلی سے اپنے مرید اور اپنے فوج کو لے کر نکل رہے تھے، تو اوپر کے ایک چھت سے ایک فاحشہ، ایک بدکار عورت نے ان کے اوپر گھر کی راکھ، جو چولہے میں راکھ ہوتی ہے، اس راکھ کو اور گندگی کچرے کو ان کے سر کے اوپر ڈال دیتی ہے، اور ڈالتے ہی ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ کہتے ہیں۔ مریدوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس کے کچرا ڈالنے کی وجہ سے آپ نے الحمدللہ کیوں کہا؟ تو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں میں نے 2 سنتوں پر عمل کیا۔ ایک یہ سنت کہ میں نے اس کے کچرا ڈالتے ہی میرے سر پہ جیسے ہی کچرا آ کر گرا، گندگی آ کر گری، تو میں نے اپنے دل کے اندر یہ کہا انا للہ۔ تو ایک سنت یہ ہو گئی کہ جب کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک تو سنت میں نے یہ ادا کر دی، اور دوسری سنت یہ ادا کر دی کہ اللہ نے کہا جس حال میں تم کو اللہ رکھے گا اس حال میں تم خوش رہو، تو میں نے یہ کہا الحمدللہ علی کل حال، کہ میں ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر خوش ہوں۔ تو 2 سنتوں کا ادا کیا۔ تو مریدوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں بتائیے کہ ہم اس کو سزا دیں گے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ کسی ولی کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی کہ بے اپنے مصیبت میں جو مصیبت پریشانی ڈالتا ہے اس سے بدلہ لیا جائے، ولی کی صفت نہیں ہے۔ تو آپ اس سینکڑوں کروڑوں ولیوں کے واقعات آپ پڑھیں گے تو ہر ولی کی زندگی میں ایک چیز آپ کو ضرور ملے گی، وہ ہے صبر۔ صبر کے ساتھ انہوں نے اپنا مقام اللہ کے یہاں بلند کیا، اور اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو بسایا، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے۔ تو اگر ہم بھی اپنی مصیبت پہ، ہم بھی اپنی پریشانی پہ اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو وہی مقام عطا فرمائیں گے جو ایک ولی کو ملتا ہے، وہی درجہ ملے گا جو ایک ولی کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صبر میں کامل اترنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بلا کے وقت میں اپنے آپ کو صبر میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بے صبری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ناشکری سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔